بقول سمرن کی کیف نے اسے کہا تھا کہ وہ زمل کے ساتھ اور وہ کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے والا۔ بس زمل کو ہی کسی طرح درید سے اپنا رشتہ ختم کرنا ہے۔ باقی کی منزل ان دونوں کے لیے آسان ہے۔ اور کیف کی یہ سب باتیں بتانے کے بعد سمرن نے زمل سے یہی کہا تھا کہ وہ کیف فضول باتوں کو بالکل بھی سیریس نہ لے اور اپنے پیپرز پر دھیان دے۔ ابھی زمل یہی ساری باتیں سوچتی تب اس نے چونکا اپنے پیٹ کی جانب دیکھا، جہاں درید کے ہاتھ اس کے پیٹ کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ وہ زمل کی پشت پر کھڑا اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ زمل خاموش کر اس کے ہاتھوں کی حرکت محسوس کرنے لگی جو اس کے گاؤن کی کھلی ڈوری کو پیٹ پر کس رہے تھے۔ میں اپنی ہر صبح کی شروعات اسی طرح تمہیں اپنی باہوں میں لے کر کرنا چاہتا ہوں مائی لو۔ تمہاری سیمسٹر کمپلیٹ ہو جائے تو میں نے سوچ لیا اس کے بعد ہمیں اپنی میرڈ لائف کا آغاز کرنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ درید زمل کی پشت پر کھڑا اسے اپنے بازو میں بڑے اسے اس کی مرضی جانے لگا۔ بات کرتے ہوئے بدستور درید کے ہونٹ زمل کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ زمل درید کی بار بار مدثر کا جواب دے کر اپنے گرد لپٹے درید کے بازو کا حصار توڑتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ زمل کو ٹھیک ہے کہنا ہی مناسب لگا۔ ویسے بھی اگر اس کی مرضی نہ بھی ہوتی تب بھی درید زمل سے اپنی بات منواتا جیسا وہ شروع سے کرتا آیا تھا۔ زمل یہاں وہ میرے پاس۔ درید خود بھی کمرے میں آ کر زمل کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ وارڈروب کی طرف آ رہی تھی۔ آپ یہیں سے بول درید، میں سن رہی ہوں آپ کی بات۔ زمل درید کو دیکھے بغیر بولی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ درید چلتا ہوا اس کے پاس آیا، وارڈروب کو دروازہ بند کر کے زمل کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے صوفے تک لایا۔ خود صوفے پر بیٹھا ہوا وہ زمل کو اپنی تھائی پر بٹھا چکا تھا۔ کل جو بھی کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ جانتا ہوں میں بہت زیادہ اگریسو ہو گیا تھا کیونکہ بات ہمارے رشتے کی تھی، اس لیے غصے میں کچھ زیادہ مس بیہیو کر گیا۔ مگر تمہیں بھی یہ سوچنا چاہیے یار، تم میری بیوی ہو کر کسی دوسرے کے بارے میں۔ خیر میں کل کی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں ہی کل والی باتوں کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ درید زمل کی کمر کے گرد اپنے بات لپیٹتے اسے پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ زمل خاموشی سے درید کو دیکھتی اس کی بات سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے میں کل والی ساری باتیں جو میں نے آپ سے کہی اسے اپنے دل اور دماغ سے نکال دیتی ہوں۔ زمل درید کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے سامنے دیوار پر ٹنگی والی کلاک میں ٹائم دیکھتی ہوئی اسے بالکل رات کی طرح، جب درید نے اس سے اپنے لیے 5 منٹ مانگے تھے، یہاں دیکھ لو میری طرف ابھی بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا، تمہارا خود بھی آوے جانا ہے مجھے۔ میں جانتا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو بلکہ ناخوش بھی، کیونکہ کل رات کو میں نے ہر دفعہ کی طرح تم سے اپنی بات منوائی۔ مگر زمل میں تمہیں اس طرح اداس بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن تمہیں اپنے آپ سے دور کرنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے مجھ میں۔ پلیز میری جان میرا یقین کرو، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا، آئی پرامس۔ اب وہ زمل کے گال پر پیار سے اپنا ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنا یقین دلانے لگا۔ مجھے ناخوش دیکھ کر میری خوشی چاہتے ہیں اب تو پھر مجھے یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے دے۔ زمل درید کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے ایک دم سے بولی، جیسے اسے آزمانا چاہتی ہو۔ زمل کی بات پر درید ایک پل کے لیے خاموش ہوا۔ زمل اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی۔ اوکے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ درید کے بولنے پر زمل غور سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کو بالکل امید نہیں تھی درید اتنی آسانی سے اس کی بات مان جائے گا۔ وہ درید کے پاس سے اٹھنے لگی تب درید نے زمل کا بازو پکڑا۔ میں مانتا ہوں کہ غصے میں میرا ری ایکشن بہت سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، صرف اور صرف پیار ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں پلیز کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے مجھے دوبارہ غصہ اور میں غصے میں اپنے حواس کھو بیٹھوں، جس کی وجہ سے تمہیں ہرٹ ہو، تم ہرٹ ہو اور پھر تمہیں اس طرح اداس دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو جاؤں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ درید نرمی سے زمل کو اپنی بات سمجھاتا ہوا بولا، جس پر زمل نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا تو درید نے زمل کے قریب آ کر اس کے پیشانے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ زمل درید کے پاس اٹھ کر وارڈروب سے اپنا ڈریس نکالنے لگی تاکہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو سکے۔ درید زمل کو مصروف دیکھ کر آفس جانے کے لیے اس کے کمرے سے نکل گیا، مگر اس سے پہلے اسے جا کر تابندہ کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ خود ہی زمل کو یونیورسٹی جانے کی پرمیشن دے چکا ہے، اور یہ بھی کہ تابندہ زمل کو اس کا موبائل دے دے۔ تم اب بھی میرے بلانے پر نہیں آتی تو میں واقعی تم سے دوستی ختم کر دیتا۔ واصف کے کمرے میں داخل ہوتے کیف اس سے بولا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا پیپر دے کر کیف کے بلانے پر اس کے پاس آیا تھا۔
یار کیوں اتنے زیادہ جذباتی ہو رہے؟ تمہیں معلوم تو میسج چل ہے، اسی وجہ سے وقت نہیں نکال پا رہا تھا میں تمہارے پاس آنے کے لیے۔ بتاؤ اب کیسی کنڈیشن ہے تمہاری؟ واسف کیسے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھتا ہوا ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا۔ میری کنڈیشن تو اب بالکل سیٹ ہے، مگر تم سب لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ہر کیوں تم لوگ مل کر مجھے اس طرح اگنور کر رہے؟ پورے 20 دن گزر گئے ہیں، پہلے زمل میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، اب مسلسل اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ زمل کے بارے میں سمر یا نشا سے بات کرتا ہوں تو وہ دونوں ہی مجھے ٹالنے والے انداز میں جواب دیتی ہیں۔ واسف میں زمل سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز میری اس سے بات کرواؤ۔ کیف کی بات سن کر واسف سنجیدگی سے سیدھا ہو بیٹھا۔ دیکھو کیف، میں تو تمہاری زمل کے معاملے سے بالکل انجان تھا یار، مجھے زمل کے تمہاری پسندیدگی کا معلوم تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا تم دونوں کے آپس میں کمٹمنٹ بھی ہے۔ زمل نے غلط کیا ہم دوستوں سے اپنے نکاح کے بارے میں چھپا کر، مگر سمر کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں اپنے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا یار یہ سب تمہیں ٹھیک لگتا ہے؟ پہلے زمل زمل پہلے سے ہی کہیں انگیج ہے، اور یہ جان کر بھی تم نے اپنے قدم نہیں روکے؟ دورید اعظم سے ملنے اس کو جانے کے بعد بھی تم اس کی وائف سے تعلق رکھے ہوئے، پھر دورید اعظم کا یہ ریئیکشن بنتا ہے جو کچھ وہ تمہارے ساتھ کر کے گیا ہے۔ واسم آرام سے بولتا ہوا کیف کو اس کی غلطی کے بارے میں بتانے لگا، کیونکہ دورید نے کیف کے گھر آ کر جو سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا وہ سمر، نشاط اور واسف تینوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ واسف سے خود بھی زمل کی سرسری سے بات ہوئی تھی، وہ صرف پیپر دینے کے لیے یونیورسٹی آتی تھی، فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شادی کرنا چاہتی ہوں، زمل اور میں ایک دوسرے تھے، وہ خود بھی دورید اعظم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، وہ یہاں ڈیر پر مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ جو دورید اعظم نے یہاں آ کر بات کا بلا وجہ میں بتنگا بنایا، یقین کر جانے کے بعد اس نے زمل وہ بھی ہرٹ کیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمل مجھ سے کنٹیکٹ ہی نہ کرے۔ کیف غصے میں واسف کو جتاتا ہو بولے تو واسف نے بھی اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ زمل کو دورید اعظم نے ہرٹ کیا ہو یا نہیں، یہ تو ان دونوں کا پرسنل معاملہ ہے، مگر اب زمل خود تم سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتے، وہ ایسا دورید اعظم کے دباؤ میں آ کر کرے یا پھر اپنی مرضی سے، یہ تو میں نہیں چاہتا، مگر کیف تمہیں نہیں لگتا یہی صحیح ہے؟ میرے خیال میں اب تمہیں بھی زمل کا خیال اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، اسی میں تم دونوں کی بہتری ہے۔ واسف اپنی طرف سے کیف کو سمجھاتا ہوا بولے تو کیف بڑک اٹھا، زمل اگر دباؤ میں آ کر مجھے اگنور کرے یا جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ میں کوئی الو کا بٹا نہیں ہوں کہ کوئی لڑکی پہلے میرے ایموشن سے کھیلے پھر بعد میں مجھے اگنور کر دے، میں خاموش بیٹھا رہوں، دیکھ لوں گا میں زمل کو بھی اور اس دورید اعظم کو بھی۔ کیف غصے میں بولا تو واسف اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ دورید آفس سے گال لوٹا تو اسے ملازمہ معلوم ہوا تابندہ اس وقت بیک یارڈ میں موجود ہے، جبکہ زمل پیپر دے کر آنے کے بعد سے ابھی تک سو رہی تھی۔ جہاں تک دورید کو معلوم تھا زمل کا کل بھی پیپر تھا، وہ بھی آخری 25 دن گزر چکے تھے، گھر کے ماحول میں سکون تھا۔ دورید کے صلح کروانے پر ہی تابندہ نے زمل سے اپنی ناراضگی ختم کی تھی۔ زمل کے پیپر کی وجہ جہاں زمل نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا تھا، وہیں دورید بھی اسے ناشتہ یا ڈنر کے وقت چند منٹ کے لیے ہی دکھتا، کوئی بھی بلا جواز بات وہ خود زمل سے نہیں کرتا تھا۔ وہ زمل کو ٹائم دینے کے ساتھ یہ بھی چاہتا تھا زمل ریلیکس ہو کر پیپر سے فارغ ہو جائے، ایسا نہیں تھا کہ وہ زمل کی طرف سے اب بالکل بے فکر جان لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ زمل کی یونیورسٹی میں گزرنے کے اوقات کی پوری خبر رکھتا تھا، دورید کے ہی آرڈر پر ڈرائیور جب تک یونیورسٹی میں گاڑی کھڑی رکھتا جب تک زمل کا پیپر ختم نہ ہو جائے۔ دورید نے کیف کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا، اس کا کل ہاسپٹل اپائنٹمنٹ تھا، وہ کافی حد تک بہتری کی طرف آ رہا تھا۔ دورید نے سوچ لیا تھا اگر دوبارہ کیف نے زمل سے ملنے کی کوشش کی تو اب کی بار وہ کیف کو ہاتھ پاؤں سے مفلوج کر دے گا۔ دورید اپنے روم کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا تو لینڈ لائن پر گھنٹی بجنے لگی، اس کے ایک قدم رکے۔ جی ایبٹ آباد والے گھر سے زرکون کی بیٹی بولی ہوں، شارکا مجھے بڑی بیگم صاحبہ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز آپ انہیں بلا دیں۔ دورید کے ہیلو کے جواب میں اس کے کانوں سے اسے نسوانی آواز ٹکرائی۔ زرکون کی بیٹی کو وہ جانتا تھا جو بچپن میں اکثر اپنے ماں یا باپ کے ساتھ کاٹیج میں موجود ہوتی تھی۔ میں دورید بات کریں جو بھی مسئلہ ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ دورید جان گیا تھا وہ تابندہ سے بات کرنا چاہتی مگر دورید جاننا چاہتا تھا آخر وہاں ایسا کون سا مسئلہ ہے درپیش ہے جس کے لیے شارکا تابندہ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ جی دورید بات وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں، اماں دراصل ایک ضروری کام سے شہر گئی ہوئی ہیں، مجھے کاٹیج کی صفائی دوسرے کام کا بول کر شارکا بولتی ہچکچانے لگی۔ وہ تابندہ کے موبائل پر کافی دیر سے کال ملا رہی تھی مگر مسلسل بیل جا رہی تھی، اس لیے شارکا نے گھبراتے ہوئے گھر کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ کاٹیج کی صفائی کے دوران دوسرا کام کون سا شارکا؟ اچھا اس کی حالت دوبارہ تو خراب نہیں ہوگی؟ جس کی وجہ سے زرکون بی نے آنٹی کو چند دنوں پہلے فون کیا تھا اور آنٹی کے کہنے پر ہی کاٹیج میں ڈاکٹر بھی بلوایا گیا تھا۔
دورے کچھ سوچنے کے بعد تابندہ کے جملے یاد کرتا ایک دم سے شارکا سے بولا۔ اس نے جان بوجھ کر شارکا پر یہ تاثر چھوڑا تھا جیسے وہ ساری بات کا علم رکھتا ہو۔ اپنے اور زمل کے رشتے آفس کے مسئلے مسائل میں اس دن وہ تابندہ والی بات کو ذہن سے نکال چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں نیچے تہخانے میں موجود آدمی کے بارے میں؟ شارکا ہچکچاتی ہوئی تھوڑی حیرت زدہ ہو کر دورے سے پوچھنے لگی۔ ہاں آنٹی مجھے اس بارے میں بتا چکے، تمہیں اصل وجہ بتاؤ، فون کس لیے کیا تھا؟ دورے تہخانے کے نام پر بری طرح سے چونکا تھا کیونکہ کاٹرج میں کوئی تہخانہ موجود ہے اس بات کا علم اسے بالکل بھی نہیں تھا، مگر شارکا کہنے پر کچھ بھی ظاہر کیے بغیر نارمل انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ اسی آدمی کے بارے میں بتانے کے لیے بڑی بیگم صاحبہ کو کال ملا تھی۔ کال سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیوں کی وجہ سے جو زخم بن چکے تھے وہ اب بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ اماں یہاں پر موجود نہیں، وہ خادم اس صبح سے نہ جانے کہاں نکلا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں ہے۔ اب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا درید بھائی، میں کیا کروں؟ درید اس کی بات سن کر خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ شارکا کس آدمی کا ذکر کر رہی تھی، آخر کون تہخانے میں موجود تھا۔ تم پریشان مت ہو، ایسا کرو جس ڈاکٹر کو پہلے بلوایا تھا اس کو ابھی ڈرائیور سے کہہ کر بلواؤ، اس وقت تو میرے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کل دوپہر کا خود وہاں پہنچتا ہوں، اور وہاں ابھی آنٹی کو فون کر کے پریشان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی ایمرجنسی ہو صورت میں تم مجھ سے رابطہ کرنا، میں نے تمہارا نمبر نوٹ کر لیا، تھوڑی دیر میں ڈاکٹر آ جائے میں تمہیں پھر خود کال کرتا ہوں۔ دورے شارکا سے بات کر کے بیٹھا تو زمل کو وہاں کھڑا پایا، اس کے چہرے بکھرے بالوں سے لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی۔ کیا ہوا، کس کی کال تھی، کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ زمل دورے کو اپنی طرف دیکھا، تھوڑی کنفیوز اور تھوڑی پریشان ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی، تم یہ بتاؤ تم ابھی تم کیوں سو رہی تھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ دورے زمل کے قریب آ کر اسے پوچھنے لگا جو اس وقت ٹراؤزر کے ساتھ لانگ شرٹ پہنے رات سے ہول میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج پیپر دے کر آئی تھی تو تھوڑا سار میں درد تھا اس لیے لیٹ کی معلوم ہی نہیں ہوا، ابھی آنکھ کھلی ایسے تم مت دیکھیے دورے، اب میرا درد بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کل دوپہر میں کہاں جا رہے ہیں؟ دورے تیجے پر اپنے لیے فکر دے کر زمل اسے مطمئن کرتی ہوئی بولی، مگر ابھی اس کا دماغ فون کال پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ زمل کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا دورید کس سے بات کر رہا تھا۔ زمل کی بات سن کر دورید اس کے کمر کی طرف اپنے دونوں بازو حمال کر کے اسے اس سے قریب کرتا ہوا بولا، صرف میں نہیں، ہم دونوں جا رہے ہیں ایبٹ آباد کل دوپہر میں، جب تم پیپر دے کر آؤ گے تو اس کے بعد نکلتے ہیں، مجھے وہاں پر آفس کا کچھ ضروری کام ہے، تمہارا بھی مائنڈ فریش ہو جائے گا، اوکے؟ دورید زمل کو خود سے مزید قریب کر کے اپنا یہ بڑے لہجے میں بولا، اوکے؟ انکار کا کوئی فائدہ نہیں تھا، دورید وہی کرتا جو اس نے سوچ رکھا تھا، اس لیے زمل دورید سے بولی۔ اتنے دنوں بعد دورید کے اتنے زیادہ قریب آنے بعد زمل کی نظریں دورید کے ہونٹ پر گئی، وہ جلدی سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ میں آنٹی کو ہمارے کل کا پروگرام بتا کر تب پیکنگ تم اپنی رات میں ہی کر لینا، اوکے؟ دورید زمل سے بولتا ہوا اس کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ زمل اندر ہی اندر اپنے اس طرح دورید کے ہونٹوں کو دیکھنے پر شرمندہ ہو گئی۔ زمل کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، کافی دنوں بعد اس کے سانسوں کی مہک کو اپنے سانسوں میں اتار رہا تھا، تب حال میں آتی قدموں کی آواز پر وہ زمل سے دور ہوا۔ دورید صاحب آپ کو بڑی بیگم صاحبہ یارڈ میں بلا رہی ہیں، کوئی بات کرنا ہے انہیں آپ سے، نگہت حال میں آتی ہی دورید کو تابندہ کا پیغام دینے لگی۔ تابندہ دورید کو خوشی خوشی بتانے لگی، صوبیہ، سمن، تابندہ تینوں کی دوستی اسکول کے وقت سے تھی۔ صوبیہ شادی کے بعد مستقل طور پر کینیڈا چلی گئی تھی، مگر تابندہ اور سمن سے اس کا ہمیشہ کنٹیکٹ رہا۔ وہ سمن کی موت کے علاوہ بھی 3-4 بار پاکستان آئے تھے، وہ جب بھی پاکستان آتی تابندہ سے ضرور ملتی، لیکن اب کی بار تابندہ اس لیے خوش تھی کہ اس کی سہیلی کا قیام اس کے گھر پر ہوگا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، سبحان آنٹی پاکستان آ رہی ہیں، مگر میں اور زمل ان سے فوری طور پر نہیں مل پائیں گے کیونکہ کل دوپہر زمل پیپر دے کر آئے گی تو ہمیں ایبٹ آباد کے لیے نکلنا ہوگا۔ دورید ریلیکس انداز میں بیٹھا ہوا تابندہ کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتا ہوا بولا تو تابندہ کی چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب اس بات کا کہ تمہیں اور زمل کو ایبٹ آباد جانا ہے؟ مطلب یہ پروگرام کب ڈیسائیڈ ہوا؟ تابندہ حیرت زدہ سی ہو کر دورید سے پوچھنے لگی۔ آج صبح وہاں کے آفس سے مینیجر کی کال آئی تھی، 1-2 چھوٹے موٹے مسائل ہے تو راضی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں وہاں 1-2 دن کے لیے آ جاؤں۔ دورید تابندہ کے چہرے کے تاثر جانتا ہوا اسے بتانے لگا، وہ اب پہلے کی بنی سب تھوڑی پریشان دکھائی دے رہی تھی، مگر زمل کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے اچھا تو نہیں لگتا کہ گھر میں گیسٹ آنے والے ہوں، گھر کے افراد ہی گھر میں موجود ہوں، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں تمہیں بھی وہاں جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی مسائل ہیں یہیں بیٹھے بیٹھے سالو کروا لو انہیں۔ تابندہ اعتراف کرتی ہوئی دورید سے بولی اور ساتھ ہی دورید کو بھی روکنے کا مشورہ دیتی ہوئی بولی، لیکن اس کا خوشگوار موڈ اب پہلے جیسا نہیں تھا۔
اگر یہاں بیٹھے ہوئے مسائل ہو جاتے تو راضی صاحب ان مسائل کو خود ہی نمٹا لیتے نا، کہ مجھے کال کر کے آنے کو کہتے۔ اور یہی بات زمل کو اپنے ساتھ لے جانے کی، آپ کو معلوم تو ہے مجھے وہاں کے لیے عجیب سی گھبراہٹ ہوتی۔ میرے ساتھ زمل ہوگی تو وقت سہولت سے گزر جائے گا، زیادہ نہیں، صرف 3 سے 4 دن کا اسٹے ہے، پھر ہم دونوں واپس آ کر مل لیں گے صوبیہ آنٹی سے۔ دوہرے تابندہ کو بات کی مکمل وضاحت دیتا ہوا بولا، ایسے اچھا تو نہیں لگے گا دوہرے، تب بھی زمل کے رخ سے نہیں، یوں وہ اکیلے تمہارے ساتھ جائے گی تو صوبیہ کیا سوچے گی؟ تابندہ کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا بول کر دریت کو وہاں جانے سے روکے، مگر زمل دریت کے ساتھ وہاں پر جاتی تو دریت اور زیادہ دنوں تک وہاں اسٹے کرتا، جو تابندہ بالکل نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ ایک اور اعتراف اٹھاتی ہوئی دریت سے بولے، صوبیہ آنٹی تو ایسا کچھ نہیں سوچیں گی جیسا آپ سوچیں، میں اپنے ساتھ کسی غیر لڑکی کو یا اپنی کوئی گرل فرینڈ کو لے کر نہیں جا رہا۔ زمل میں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے روم میں بنا اجازت بنا ہچکچائے بچپن سے آتے جاتے ہیں۔ جب ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا تب سے اور میری زمل سے بچپن سے اٹیچمنٹ ہے، جس کا اندازہ نہ صرف آپ کو جتنا سے بلکہ صوبیہ آنٹی کو بھی ہے، تو مجھے نہیں لگتا آپ کو یا صوبیہ آنٹی کو اس بات پر کوئی اعتراض ہے۔ اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو میں زمل کو آج ہی رخصت کر کے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں، پھر اس کے بعد تو ساری ٹینشن مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ دریت کے نان اسٹاپ بولنے پر تابندہ بوڑھ کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ دریت ہی کیا جو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتا، اس لیے تابندہ ہار مانتی ہوئی بولی، اچھا دریت، اب خاموش بھی کر جاؤ، لے جاؤ زمل کو اپنے ساتھ، میں زرکون بی کو فون کر کے بول دوں گی کہ تم دونوں وہاں آ رہے ہو۔ تابندہ دریت کو خاموش کرواتی ہوئی بولی، زرکون بی کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں کال کر کے اپنے آنے کا بتا چکا ہوں، اب وہاں کی ٹینشن لینے کے بجائے آپ یہاں صوبیہ آنٹی کے رہنے کے لیے روم ڈیسائیڈ کریں۔ دریت تابندہ کو مطمئن کرتا ہوا بولا، یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تم زمل کا خیال اچھی طرح سے رکھو گے، لیکن اگر وہ کوئی نادانی میں غلطی کر بیٹھے تو پلیز بڑک مت جانا، پیار سے ہینڈل کر لینا اسے۔ تابندہ دبے لفظوں میں دریت کو سمجھاتی ہوئی بولی، میں نے آپ سے کہا تھا نا جو چند دن پہلے ہو چکا ہے، اگر ویسا کچھ نہیں ہوگا، زمل میری لائف میں بہت معنی رکھتی ہے، میں بچپن سے اس کا خیال رکھتا آیا ہوں اور آگے بھی رکھوں گا، آپ اپنے دل سے سارے خدشات نکال کر مطمئن ہو جائے، یہاں ریلیکس ہو کر صوبیہ آنٹی کو ٹائم دے۔ دریت کے بولنے پر تابندہ خاموش ہوئی، کیونکہ نکت وہاں چائے لے کر آ گئی تھی۔ زمل کہاں جا رہی ہو، آج تو پیپر ختم ہو جائے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کر چلے جانا کر۔ زمل پیپر دینے کے بعد کلاس روم سے نکلی تو سمر اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی، ڈرائیور ویٹ کر ہے، 20 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو پھر تم جانتے ہو گھر میں مما اور دید کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں کہاں غائب ہوئی، اور میرے گھر نہ آنے پر وہ دونوں ہی کئی طرح کی باتیں خود سوچ لیں گے۔ زمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پارکنگ ایریا کی طرف جاتی ہوئی سمر سے بولی، اپنی مما اور ہسبینڈ سے اتنی بدل مت ہو یار، وہ دونوں یہ سب تمہاری فکر میں تم سے محبت میں کرتے ہیں، میرے حساب سے تو تمہیں اس دن یو کیف کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جب تمہیں خود اپنے ہسبینڈ کی نیچر کا اندازہ تھا، وہ جو نکاح کے بعد کیف کے ساتھ تمہاری انڈرسٹینڈنگ کہاں سے مناسب ہے زمل۔ سمر اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بار پھر زمل کو سمجھاتے بولی، جس پر زمل کے قدم رکے وہ سمر کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے بولی، تم بار بار میرے نکاح کی بات بیچ میں لا کر کیوں مجھ پر یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں کوئی غلط لڑکی ہوں، جبکہ میں تمہیں بتا چکی ہوں دریت سے میرا نکاح میری چوائس پر نہیں ہوا تھا، کانٹیکٹ ختم کر تو دیا ہے کیف سے، اب اور کیا کروں میں؟ وہ میرے اس رویے کو لے کر کتنی دکھی ہوا ہوگا، نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا، مگر میں اس کو اپنے اس بیہیویئر کی وضاحت بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ دریت کو اگر کہیں سے معلوم ہوا کہ میں نے کیف سے بات کی تو دریت اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیں گے، ان کو میری وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے تو میں یہ بوجھ لے کر ساری زندگی خود بھی نہیں جی پاؤں گی، میں چند دنوں سے کس کشمکش میں مبتلا ہوں، میری فیلنگ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ زمل روحان سے لہجے میں سمر کو اپنی دل کی افواہ بتانے لگی، میں تمہیں غلط لڑکی نہیں سمجھ رہی زمل، اگر تم کوئی غلط لڑکی ہوتی تو میری اور تمہاری دوستی برقرار نہیں رہتی، میں تمہاری فیلنگ کو بھی سمجھ رہی ہوں اور تمہاری مخلص دوست ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ دو کشتی میں سوار مسافر کبھی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، تم زبردستی ہی صحیح مگر اپنے دور اعظم کے رشتے کو جب قبول کر ہی چکی ہو تو خوش ہو کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو، اگر تم اپنے دل میں کیف کی یادوں کو بسا یا پھر دور اعظم کے لیے دل میں غصہ رکھ کر آنے والی زندگی آغاز کرو گے تو یہ دور اعظم سے بھی منافقت ہوگی، تم خود بھی اس طرح کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، میں سمجھ سکتی ہوں تمہاری فیلنگ کو، اپنے دل کو زبردستی اس راہ پر چلانا نہایت دشوار ہوتا ہے جس راستے پر آپ چلنا نہیں چاہتے، مگر تم یہ تصور کر لو اس راستے پر ہی اوپر والے نے تمہارے لیے بلائی بہتری رکھی ہے، تمہارے ہسبینڈ کو میں نے اور نیچا نے دیکھا، ہم دونوں نے محسوس کیا دور اعظم تمہارے لیے فیلنگز رکھتا ہے، اور یہی بات تمہاری فیلنگز کی تو جب تم
दुरेत को मुकम्मल शौहर के रूप में देखोगे तो फिर फीलिंग्स खुद पैदा हो जाएंगी। अब अगर तुम कैफ की फीलिंग का सोचो तो मैं मानती हूँ वो भी तुम्हारे लिए प्योर फीलिंग्स रखता होगा, मगर इस बात को उसे शुरू में ही कबूल कर लेना चाहिए था। तुम किसी दूसरे से मंसूब हो, इस वक्त तुम्हारे लिए ज़िद कर सकता है, लड़ सकता है, गुस्सा कर सकता है, मगर वक्त गुजरने पर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता समझेगा कि उसकी और तुम्हारी मंज़र अलग अलग है। जिमल, तुम मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, मैं तुम्हें कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। अपने दिल और दिमाग को एक तरफ कर लो। जो फैसला तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत 4 साल पहले कर चुके हैं, आ जाओ थोड़ी देर कैफेटेरिया में बैठते हैं, निशा वासर भी आते होंगे। आंटी के दुर्द आधे में से कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं बात कर लेती हूँ आंटी से कि जिम्मल हम लोगों के साथ है। समर जिमल को समझाती बोली। जिमल खामोशी से समर की सारी बातें सुन रही थी, फिर बोली, तुम मेरी मोहल्ले दोस्त है समर, मैं तुम्हारी इन सारी बात पर गौर करूँगी, मगर जो ये सब कुछ बहुत जल्दी चाहते हैं, हर सब कुछ इतनी जल्दी कहाँ नॉर्मल हो सकता है, इसलिए मज़ीद उलझी हुई हूँ। तुम्हारे वाट्सअप नीचे के साथ वक्त गुजारती, मगर कल शाम ही दीद ने आज अपने पास जाने का प्रोग्राम बना लिया था। वो ऑफिस से आगे होंगे, मेरे ही वेट कर रहे होंगे, यदि मुझे घर जाना चाहे। जिम्मल समर को बताते वहाँ से चलेगी कार में बैठते हुए। वो मुसलसल समर की बातों को सोचने लगी। 3 घंटे से वो मुसलसल कार ड्राइव कर रहा था, जबकि उसके बराबर में बैठी जिम्मल बेखबर सो रही थी। आज वह ऑफिस का ज़रूरी काम निपटा कर मैनेज को ऑफिस का 3 से 4 दिन का चार्ज देकर वो जिम्मल को अपने साथ लिए अहमदाबाद के लिए निकला था, ताकि ऐसे मामले के तहत तक पहुँच सके। दोनों ने कल रात और आज भी शारका को कॉल की ताकि मौजूदा सूरत हाल मालूम कर सके। वो चाहता था तो बिंदा से सीधे सीधे खुद कॉल शारका की कॉल का बताकर उससे हकीकत पूछ सकता था, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं थी तबिंदा उसको हकीकत बताती। जिम्मल के सोने से पहले चांद एक दो सवाल घुमा फिरा कर उसने जिम्मल से भी पूछे थे, मगर जिम्मल के चेहरे के उलझे हुए तासात से वो अंदाज़ा लगा चुका था। जिम्मल इस मामले में भी जानकारी नहीं रखती। उस वक्त शाम के 6 बजे थे सुबह, जिसकी वजह से मलक जैसा अंधेरा था माहौल में फैला हुआ था। आबादी का हिस्सा खत्म होकर गाड़ी पहाड़ों के रास्ते पर रवा दवा थी। आजम का कॉटेज पहाड़ी के रास्ते पर आबादी से काफ़ी दूर था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी तो दूर सोई हुई जिम्मल को देखने लगा। गाड़ी के रुकने से उसकी नींद में कोई हलल नहीं पड़ा था। वो अभी भी वैसे गहरी नींद में सो रही थी। शाम के साल डालने की वजह से उस वक्त हल्की काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। दुरेत गाड़ी की बैक सीट से गर्म चादर उठाकर सोई हुई जिम्मे पर डालने लगा। वैसे तो वो गर्म कपड़े में मौजूद थी, मगर दुरेत नहीं चाहता था मौसम के तेवर उसकी बीवी की नाजुक मजाज तबीयत पर असरअंदाज हो। वो गाड़ी से नीचे उतर कर बोनट खोलकर चेक करने लगा। जहाँ कार का इंजन गर्म हो चुका था, वो पानी भी ख़त्म हो गया। गाड़ी में रखी बोतल पानी की बोतल को देखकर वो दिल में अपने आप से बोला। एक नज़र सोच जिम्मल पर डाल के वो गाड़ी को ला करके पीछे रास्ते पर चल पड़ा। जहाँ थोड़ी देर पहले एक छोटी सी झील उसको नजर आई थी। जोर वापस जिम्मल की आंख एकदम खुली से महसूस हो जैसे किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोर से हाथ मारा हो। दीद अपने ऊपर से गर्म चादर हटाकर वहाली ड्राइविंग सीट को देखकर एकदम परेशान हो गई कि दूर उसे उस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर हर कहाँ चला गया। चार सौ अंधेरा फैला हुआ था। अंधेरा देखकर उसे एहसास हुआ कि शाम के साय अब रात में तब्दील हो चुके थे। कल जब वो पेपर दिखाई थी तो काफ़ी देर तक यूनिवर्सिटी से आने के बाद सोती रही थी, जिसकी वजह से पिछली पूरी रात उसने जाकर गुजारी और आज पेपर देने के बाद उसे दुरेत के साथ अहमदाबाद के लिए निकलना था, इसलिए उसने नींद पूरी करने का काम रास्ते में ही किया था। जिम्मल अपना मोबाइल निकाल कर दुरेत को कॉल मिलाने लगी। आप कहाँ पर हैं दीद? मुझे जो अकेला छोड़ कर कहाँ चले गए हैं? कॉल कनेक्ट होते ही जिम्मल दुरेत की आवाज़ सुनने बगैर उससे पूछने लगी। गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका था और रास्ते में सारा पानी तुम पी गए थे, इसलिए पानी बन गया था। डोंट वरी, बस पहुंच रहा हूँ। दुरेत पानी भरकर गाड़ी की तरफ आ रहा था, तब जिम्मल की कॉलर रिसीव करके उसे से बोला, पहुंच नहीं रहा हूँ, जल्दी पहुँचे जी हाँ, मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ दीद। इस बोरिंग सफ़र से जिम्मल का चीनी से जागे, इसलिए बेजार से अंदाज में दीद से बोली, इस सफ़र को बोरिंग तुम्हारी नींद ने बनाया है डार्लिंग। हम इस सफ़र को अच्छा खासा यादगार और रोमांटिक बना सकते थे। अच्छा कॉल को बस पहुँच गया हूँ मैं। दुरेत जिम्मल से बोलता हुआ कॉल काट चुका था और गाड़ी की तरफ लंबे लंबे कदम उठाने लगा, जबकि जिम्मल जो काफ़ी देर से बैठे बैठे थक गई थी, उसी गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर नीचे उतर गई। बचपन से उसने दीद को मुख्तलिफ रूप में देखा था, लेकिन अब उसकी बातें उसका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका था। यही वो चेंज था जो जिम्मल के बोल नहीं कर पाती। अब दुरेत उसका शौहर बन चुका था। अपने गिरे दोनों हाथों को लपेट कर पथरीली सड़क पर चलते हुए दोबारा से समन की बातें सोचने लगी, जब अचानक गाड़ी के पीछे
چھپا ہوا آدمی زمل کا بازو پکڑ کر اس کو کھینچنے لگا۔ کون ہو تم؟ کہاں لے جا رہے مجھے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ زمل اچانک اس آدمی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی، مگر اس کی جرأت پر زور سے چیختی اسے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی، جو اس کو کھینچ کر گاڑی سے دور جھاڑیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ خاموشی سے چل میرے ساتھ، ورنہ یہی مار کر پھینک ڈالوں گا تجھے۔ وہ آدمی باقاعدہ زمل کا بازو کھینچ کر اسے جھاڑیوں کی طرف لے جاتا ہوا ساتھ ہی دھمکی دیتا ہوا بولا۔ زمل کی مزاحمت کرنے پر زمل کو پتھریلی سڑک پر دھکا دے چکا تھا۔ جان چھڑوا کر بھاگنا چاہتی ہے مجھ سے درندہ؟ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں نا، آج میں تجھے بتاؤں گا۔ اس سے پہلے وہ آدمی زمل کی طرف غلط ارادے سے بڑھتا پیچھے سے بھاگ کر آتا ہوا درید بری طرح اس آدمی پر جبر پڑا۔ کیا بتائے گا؟ بول۔ درید نے اس آدمی کا گریباں پکڑ کر اس کے منہ پر پیر در پہ مکے رسید کرنا شروع کر دیا۔ نیچے گری زمل درید کو دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ درندگی دکھانی ہے تجھے، چل مجھے دکھا آج اپنی درندگی۔ درید نے غصے میں اس آدمی کو خود پر حملہ کرنے کی مہلت دیے بغیر اس کے پیٹ میں گوسے مارنے لگا۔ وہ آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہوا نیچے پتھریلے زمین پر گر پڑا۔ درید چھوڑ دے اس کو، وہ خود بھی معافی مانگ رہا تھا۔ اب درید شدید غصے میں اس آدمی کو لاتوں سے مارنے لگا۔ تب زمل درید سے بولے۔ وہ آدمی اپنے بچاؤ کے لیے درید سے معافی مانگنے لگا۔ ان گندے ہاتھوں سے چھوا تو نے اس کو؟ بول، میرا باز نہیں چلتا اس کو چھونے والے کے میں ہاتھ اس کے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ آدمی مار کھا کر اب آدمرا ہو چکا تھا۔ اپنی طرف درید کو بھاری پتھر لاتا دیکھ وہ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر درید نے اس کے سینے پر لات مار کر اسے دوبارہ پیچھے گرا دیا۔ کیا ہوا؟ نکل کے ساری درندگی؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں درندگی کیا ہوتی ہے۔ درید بولتا ہوا بھاری پتھر کو بارے بارے اس کے دونوں ہاتھ پر مارنے لگا۔ وہ مر چکا، درید چھوڑ دے اس کو پلیز۔ زمل درید کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہلاتے ہوئے خود بھی رونے لگی۔ وہ درید کا غصہ جنونی انداز دیکھ کر خود بھی ڈر گئی تھی۔ میری جان تم کیوں رو رہی؟ جسٹ ریلیکس، کہیں چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟ درید زمل کی طرف پڑھنے کے بعد فکر مند لہجے میں بولتا ہوا اس کے آنسو پوچھنے لگا، جبکہ وہ آدمی سڑک پر پڑا ہوا درد سے کرا رہا تھا۔ درید نے بہت برے طریقے سے اس کے دونوں ہاتھ کچل کر ہون کر ڈالے تھے۔ درید یہاں سے چلیے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زمل اس آدمی کی حالت دیکھنے کے بعد چاروں طرف سنسان علاقے میں نظر دوڑاتے ہوئے درید سے بولی، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جان، میں ہوں تو تمہارے ساتھ۔ چلو چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ درید زمل کے کندھے سے گرد اپنا بازو رکھ کر اسے گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ زمل کو وقت یاد آنے لگا جب 2 ماہ پہلے یونیورسٹی میں ایک لڑکی کی بدتمیزی کرنے پر زمل نے اس لڑکی کی گال پر تھپڑ مارا تھا۔ تب الٹا کیف نے اسی کو باتیں سنائی تھی اور غصے میں کیا کیا تھا۔ ساتھ ہی کیف نے اس لڑکی سے سوری بھی کہا تھا۔ بعد میں کیف نے زمل کو سمجھایا تھا کہ اگر اس لڑکے نے زمل کو دوبارہ ذرا سا بھی ٹچ کر دیا تھا تو اس بات پر اسے اتنا اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکا اس تھپڑ کے بدلے میں اور بھی کچھ کر جاتا تو وہ کیا کر لیتی؟ تب زمل نے کیف سے پوچھا، اگر وہ لڑکا واقعی میرے تھپڑ کے بدلے کچھ بھی غلط کرتا تو تم کیا کرتے کیف؟ کیونکہ جب اس لڑکے نے بدتمیزی کی تھی کیف اس وقت زمل کے ہی ساتھ تھا۔ وہ دونوں ہی واصف، نشا اور سمر کا انتظار کر رہے تھے۔ تب کیف زمل سے اپنا عید بڑے لہجے میں بولا کہ اسی لیے تو اس نے اس لڑکے سے سوری بولا تاکہ وہ زمل کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے۔ گاڑی کارٹیج کے راستے پر روانہ تھی اور زمل کے سوچے جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی۔ واپس لوٹ کر وہ حال میں تاب آئی جب اسے درید کے ہاتھ کی گرمائش اپنے سرد ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ زمل درید کو دیکھنے لگی جو ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتا اپنے دوسرے ہاتھ سے زمل کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ چادر سے کور کر اپنے آپ کو۔ زمل سردی بڑھ رہی ہے اب۔ درید جانے سے زمل کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ اس نے گاڑی میں ہیٹر آن ہونے کے باوجود وہ زمل کی فکر کرتا ہوا بولا، ساتھ ہی زمل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ہٹاتا ہوا ڈرائیونگ کرنے لگا۔ درید کے لہجے میں اس کی فکر ہمیشہ کی طرح جھلک رہی تھی۔ زمل بغیر کچھ بولے خاموشی سے خود کو چادر سے لپٹے ہوئی اپنا سر درید کے کندھے پر رکھ چکی تھی، جس پر درید نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک دم اپنے کندھے پر ٹکا ہوا زمل کے ساتھ دیکھا۔ نرم مسکراہٹ کے ساتھ زمل کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے اس نے اپنی توجہ دوبارہ ڈرائیونگ کی طرف کر دی۔ کارٹیج کے پاس پہنچتے ہی جیسے گاڑی اکڑ گئی ویسے ہی زمل نے سکون کا سانس لے۔ درید اسے دیکھنے لگا جو کہ تھوڑی دیر پہلے وہ واقعے کی وجہ سے اب تک سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ ریلیکس ہو جو جان، اب ہم گھر پہنچ گئے ہیں، درید زمل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ساتھ ہی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھنے لگا جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ آپ مجھے ڈرا دیتے ہیں دی، مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگتا ہے آپ کے ایسے ہی ری ایکشن پر۔ زمل درید کو دیکھ کر دل میں موجود سچ بیان کرنے لگی جو وہ درید کو ڈرائیونگ کے وقت نہیں بول پائی، جس طرح درید اس آدمی اپنا غصہ نکالا تھا۔ زمل کو درید سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے تمہیں چھوا ہاتھ لگایا، یہ بات مجھے غصہ دلا کہ مجھے پسند نہیں میرے علاوہ اور کوئی دوسرا تمہیں ہاتھ بھی لگائے۔ درید بھی زمل کو اپنے دل میں موجود سچ بیان کر کے زمل کے کندھے پر
للکی ہوئی چادر ٹھیک کرتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا اپنا اور زمل کا بیگ گاڑی سے نکالنے لگا۔ شکر ہے آپ دونوں پہنچ گئے۔ بڑی بیگم صاحبہ کا 3 بار فون آ چکا، وہ آپ دونوں کا پوچھ رہی تھی۔ زید و زمل داخلی دروازے سے کاٹیج میں داخل ہوتے تب زیکون بی کا بیٹا زید کے ہاتھ سے دونوں بیگ لیتا ہوا بولا، مراسم میں بات ہو گئی تھی، آنٹی سے بتا چکا میں انہیں یہاں پہنچنے کا، اس کے علاوہ اور کیا پوچھ رہی تھی آنٹی؟ زید غور سے حاتم کا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، جی وہ تو کچھ خاص بات نہیں کر رہی تھی۔ حاتم ہچکچاتا ہوا زید سے بولا، وہ جان گیا تھا جو بات اتنے عرصے سے اب تک سب سے چھپی ہے، تو وہ باب اب اس کی بہن کی کم عقلی کی بدولت اس کے بڑے صاحب کا یہ بیٹا جان گیا جو شاید اس کو جاننا نہیں چاہیے تھی۔ حاتم نے یہ شاعر نے اپنی شامت کے ڈر سے تابندہ کو بھی علم نہیں ہونے دیا تھا کہ دریت کو قید والے آدمی کا پتہ چل گیا، اور تم نے بڑی بیگم صاحبہ کو کیا کہا؟ دریت روبدار لہجے میں ایک بار پھر حاتم سے پوچھنے لگا، میری کیا مجال جو میں بڑی بیگم صاحبہ کو کچھ کہتا؟ اب بڑے صاحب کی بات، آپ ہی تو ہمارے صاحب ہیں جی۔ حاتم دریت کے سامنے کھڑا گھبراتا ہوا بولا، کیا ہوا دریت، کچھ ہوا ہے کیا؟ ذمہ دریت حاتم کی باتیں سن کر کنفیوز ہوتے ہوئے دریت سے پوچھنے لگی، کچھ نہیں، میں چلو اندر چلتے ہیں۔ دریت ذمل کا ہاتھ پکڑتا ہوا اسے اندر لے آیا۔ وہ حاتم کی باتوں سے جان گیا تھا تبندہ کو ان دونوں بہن بھائیوں نے کسی بات کی ہوا تک نہیں لگنے دی ہوگی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو دریت کی تھوڑی دیر پہلے جو تبندہ سے بات ہوئی تھی دریت اسے اس بات کا اندازہ لگا لیتا۔ کاٹیج کے اندر پہنچ کر شاکرہ ذمل سے سلام دعا کرتی رہی تھی، جبکہ دریت خاموش کر ان بے رحم سیڑھی کو دیکھ رہا تھا جس پر سے گزرنے کی وجہ اس کی ماں کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس وقت چھوڑتا تھا اور اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا جب یہ دردناک واقعہ سمن کی جان لینے کی وجہ بنا تھا۔ دید آپ ٹھیک ہیں؟ ہمت دریت کی آنکھوں میں اداسی محسوس کرے دریت کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی دریت سے پوچھنے لگی، وہ جانتے تھے وہ یہاں کر بالکل چپ ہو جاتا تھا، اس لیے وہ شروع سے ہی بہت کم یہاں آتا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ دریت ذمل کو اس کی بات کا مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا اور اپنے دائیں جانب دیوار کو دیکھنے لگا جس پر 9 سال پہلے تک سمن کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اسے یاد پڑا تھا وہ آخری بار 9 سال پہلے سے صرف 2 دن کے لیے یہاں آیا تھا۔ ماما کی تصویر کس نے ہٹائی اس دیوار سے؟ دریت حاتم کی طرف دیکھتا ہوا اسے پوچھنے لگا جو کہ سیڑھیوں سے اوپر موجود بیڈ رومز میں بیگ رکھنے کے بعد نیچے آتا ہوا ہلکی آواز میں اپنی بہن کو کچھ بول رہا تھا۔ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ تابندہ کے کہنے پر ہٹائی تھی میں نے، حاتم دریت کو بتاتا ہوا اس کے ساتھ خاموش کڑی ذمل کو دیکھنے لگا، پھر جلدی سے بولا، بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ بڑے صاحب جی تصویر میں بی بی جی کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے کہنے پر وہ تصویر اسٹور روم میں رکھ دی تھی میں نے۔ حاتم باقی بات دریت کو بتانے لگا، ذمل دریت کو دیکھ رہی تھی جس کے ماتھے پر اب شکنیں موجود تھیں، لازمی اسے یہ بات پسند نہیں آتی، جو اسٹور روم سے تصویر لے کر آؤ اور فوراً اسے دیوار پر دوبارہ لگاؤ، اگر اب کسی کو کوئی بھی پریشانی ہوئی تب بھی وہ تصویر اس دیوار سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ دریت کی بات سن کر حاتم سا ہلاتا ہوا اسٹور روم کی طرف چلا گیا جبکہ اس کی بہن شارکا کچن میں چلی گئی۔ ماما نے وہ تصویر ڈیڈ کے کہنے پر یہاں سے ہٹائی تھی دید، اس وقت میں بھی روم میں موجود تھی۔ جب ڈیڈ نے ماما سے تصویر ہٹوانے کا بولا تھا حاتم کی وہاں سے جاتے ہی ذمل دریت کو وضاحت دیتے ہوئے بولی، وہ نہیں چاہتی دریت کے دل میں تابندہ کی طرف سے کوئی بدگمانی آئی۔ دریت کے واپس پاکستان آنے کے بعد جو سب سے اچھی چیز ذمل کو لگی تھی وہ یہی تھی کہ دریت اور تابندہ کے تعلقات پہلے کی نسبت اب بہتر ہو گئے تو وہ چاہتی تھی دریت اور تابندہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ میں جانتا ہوں ایسا ڈیڈ نہیں کہا ہوگا، انہیں تو کبھی زندگی میں قدر ہوئی، میری ماں کے مرنے کے بعد وہ کیا قدر کرتے؟ بولتے ہوئے دریت کے لہجے میں تلخی گل گئی جس سے محسوس کر ذمل خاموش ہو گئی۔ بہت کم ہی سمن کا ذکر ذمل سے کرتا تھا، کیا ہوا سفر کی تھکن زیادہ ہو گئی، اتنی ڈل کیوں لگ رہی ہو؟ دریت پچھلی ساری باتوں کو ذہن سے نکال کر مکمل طور پر ذمل کی طرف متوجہ ہوا جس کا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا جو کہ دریت کو تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں واقعی بہت زیادہ تھکن محسوس کر آپ سے ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، کھانے کے لیے مجھے مت بلائیے گا پلیز۔ ذمل دریت کو دیکھتے ہی بولی کیونکہ اب اسے واقعی تھکن محسوس ہوئی تھی، وہ صرف نیند لینا چاہتی تھی۔ اوکے مگر ایسے خالی پیٹ نہیں سونا، تم روم میں جو میں شائقہ کو کہہ دیتا ہوں تمہارے لیے وہی روم میں کھانا لے کر آئے گی۔ دریت پیار سے ذمل کا چہرہ تھام کر بولا جس پر ذمل اقرار میں ساحلہ کا سینہ چڑھتی ہوئی بیڈ روم میں چلے گی جبکہ حاتم سمن کی تصویر اسٹور روم سے لا کر دیوار پر لگانے لگا۔ دریت حاتم کو دیکھتا ہوا کچن میں چلا ہے جہاں شارکا موجود تھی، تہانے کا راستہ بتاؤ۔ دریت کی آواز پر شارکا پلٹ کر دریت کو دیکھنے لگی جو کہ کچن میں موجود سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صاحب جی اگر بڑی بیگم صاحبہ کو معلوم ہو گیا میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوں گی، شارکا ڈرتی دریت سے بولی۔ حاتم کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دریت ایک دم بولا،
جتنا تم سے پوچھا گیا اتنا بتاؤ۔ درید کے ساتھی سے بولے خادم ایک دم بول اٹھا، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں۔ خادم کے بولنے پر درید نے مڑ کر خادم کو دیکھا، پھر شارکا کی طرف دیکھتا ہوا اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا، چھوٹی بی بی کو کسی بھی بات کا علم نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی بڑی بیگم صاحبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہ سب جان چکا۔ سمجھ میں آیا ہے تمہیں؟ درید کی بات سن کر شارکا نے جلدی سے اقرار میں سالا، جاؤ چھوٹی بی بی کا کھانا اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ درید شارکا کو بولتا ہوا خادم کے ساتھ باہر جانے لگا۔ رات 12 بجے کے قریب جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر بیڈ روم میں پہنچا تو بیڈ پر زمل کو سوتا ہوا پایا۔ یہ کارڈر جو کہ 2 بیڈ رومز پر مشتمل تھا، درید کو یاد پڑتا تھا وہ جب دوسرے والے بیڈ روم میں اعظم اور سمن کا قیام ہوتا تھا، جبکہ یہ والا کمرہ درید کے حصے میں آتا تھا۔ بچپن میں وہ اکثر اعظم اور سمن کے ساتھ یہاں چھٹیاں گزارنے آتا تھا، مگر سمن کی موت کے بعد اس نے یہاں نہ چھوڑ دیا تھا۔ مشکل سے وہ 3 سے 4 بار ہی یہاں آیا ہوگا، جبکہ اعظم اور تابینہ ہر سال زمل کے ساتھ ایبٹ آباد کا ضرور چکر لگاتے، لیکن اب اس کمرے میں ہر سال زمل ہی ٹھہرتی ہوگی۔ جبھی وہ بالکل بے فکر ہو کر لاپرواہ انداز میں بیڈ پر لیٹی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی، درید کمرے کا دروازہ لا کر کے زمل کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، لیکن وہ جو کچھ دیر بیسمنٹ میں دے کر آیا اس پر اس کا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ پاکٹ سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالنے کے بعد وہ اسموکنگ کا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہوئے عجیب سے اتفاق اور سوچنے لگا۔ اسے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کارٹر سے باہر بنے ہوئے اسٹور روم کے اندر کوئی ایسی خفیہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک تہخانہ موجود تھا، یا پھر یہ تہخانہ کسی خاص مقصد کے لیے بعد میں بنوایا گیا تھا۔ جب خادم درید کو اس تہخانے میں لے کر گیا تو درید وہاں پر زنجیروں میں بندھے ہوئے شخص کو دیکھ کر شاکڈ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بڑھاپے، ہستہ حالی بیماری کے باوجود وہ اس شخص کو پہچان گیا تھا۔ زنجیر کھولو، درید اس شخص کو دیکھتا ہوا خادم سے بولا، مگر صاحب جی۔ خادم درید کی بات پریشان ہوتا ہوا بولا تو درید غصے میں خادم کو گھورنے لگا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ زنجیریں کھولو فوراً۔ آپ کی بات درید کے ساتھی سے بولنے پر خادم اس شخص کے پاؤں کی بندھی ہوئی زنجیریں کھولنے لگا۔ آپ کی بات درید کے ساتھی سے بولنے پر خادم اس شخص کے پاؤں کی بندھی ہوئی زنجیریں کھولنے لگا۔ فرش پر بچھے ہوئے گدے پر بے سود لیٹا ہوا شخص ہوش میں آیا۔ ہاورڈ انکل، اب ہاورڈ انکل ہے نا؟ تابیدہ آنٹی کے ہسبینڈ، زمل کے فادر۔ درید اس شخص کے پاس بیٹھا ہوا بولا، اس کی آنکھیں ہرگز دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ ہاورڈ کو پہچان چکا تھا، جس کے بارے میں سب کو یہ معلوم تھا کہ وہ تابندہ کو طلاق دینے کے بعد زمل اور تابندہ کو چھوڑ کر ملک سے باہر جا چکا تھا۔ تم کون ہو؟ اس بڑے شخص کے چپا شناسائی کی رمق تک نہ تھی، وہ درید کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ تبھی حیرت سے پوچھنے لگا، اور اتنا بولنے کے ساتھ اس کا سانس سکھنے لگا، میں درید، آپ کے دوست اعظم کا بیٹا، پہچانا آپ نے مجھے؟ درید ہاورڈ سے اپنا تعارف کرواتا ہوا بولا۔ ہاورڈ بہت غور سے درید کو دیکھنے لگا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا، اعظم اور سمن کا بیٹا درید، تم درید ہو؟ ہاں، یاد آ گیا مجھے۔ ہاورڈ درید کو پہچان گیا تھا، جب بھی اسے بولا وہ مشکل اپنے یہ جملہ ادا کر پایا کیونکہ اس کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ آپ یہاں پر کب سے موجود ہیں انکل، اور کس نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ کون ہے آپ کی اس حالت کا ذمہ دار؟ درید کے دماغ میں بہت سارے سوالات ایک دم سے اٹھنے لگے جو وہ ہاورڈ سے جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ اعظم نے، تمہارے باپ نے مجھے جہاں پر قید کیا تھا 19 سال پہلے، وہی ہے میری اس حالت کا ذمہ دار؟ بولتے ہوئے نہ صرف ہاورڈ کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے بلکہ اس کی حالت بھی بگڑنے لگی، جبکہ درید ہاورڈ کے منہ سے اعظم کا نام سن کر ایک دم سکتے میں آ گیا۔ انکل، کیا ہو رہا ہے آپ کو انکل؟ خادم، جاؤ کار نکالو، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا ابھی۔ درید ہاورڈ کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر جلدی سے خادم سے بولا تو ہاورڈ تکلیف سے سانس لیتا ہوا نفے میں سانس لانے لگا۔ بعض درید نے اسے اپنے تکلیف سے کراتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ درید حیرت زدہ ہو کر ہاورڈ کے بے جان وجود کو دیکھنے کے بعد خادم کو دیکھنے لگا، صاحب جی، مجھے لگتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی ہے۔ خادم کی بات سن کر درید بستر پر لیٹے ہوئے ہاورڈ کو دیکھنے لگا۔ ہاورڈ بہت سی ضروری سوالات کے جواب اپنے ساتھ ہی لے کر دنیا سے جا چکا تھا، جس کے جوابات یہاں کے ملازمین نہیں چاہتے تھے، جس کے جوابات جاننے کے لیے درید کو تجسس تھا، جس کے جوابات اب وہ صرف تابندہ سے ہی مل سکتے تھے۔ اگر اس کے باپ نے 19 سال سے اپنے دوست کو قید کر رکھا ہوا تھا تو اس کے باپ کے ساتھ تابندہ بھی اعظم کے جرم میں برابر کی شریک تھی، کیونکہ وہ سب باتوں سے واقف تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اپنے دوست کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ درید سگریٹ پیتا ہوا سوچنے لگا۔ تابندہ کو حاصل کرنے کے درید کو خود ہی جواب مل گیا۔ یہ قدم اعظم نے تابندہ کو حاصل کرنے کے اٹھایا تھا کیونکہ وہ بچپن میں اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھ چکا تھا وہ اس بات کی اہم کڑی تھی۔ درید اسموکنگ کرتا ہوا خود سے نتیجہ اخذ کرنے لگا۔ اچانک اس کا دماغ سمن کی طرف چلا گیا۔ اگر اس کا باپ اپنے دوست کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قید کر سکتا تھا
تو پھر اپنی پہلی بیوی کو کیا اس کی ماں کی موت حادثاتی تھی یا پھر پری پلان؟ یہ بات درود کے ذہن میں آتے اس کو گھبراہٹ سے ہونے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے اندر دھواں سا بڑھ گیا ہے، مگر یہی حالت کمرے کی بھی اسموکنگ کرنے کی وجہ سے پورے کمرے میں دھواں بڑھنے لگا تھا۔ درود اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولنا پڑی۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس لیتا ہوا بہت پرسکون کرنے لگا۔ ایسا ضروری بھی نہیں تھا جو سلوک اعظم نے اپنے دوست کے ساتھ کیا وہی سلوک وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا اس کی ماں کی موت واقعی سیڑھیاں گرنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہو۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا مثبت انداز میں سوچنے لگا۔ پوری سچائی اب وہ واپس جانے کے بعد تبندہ سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ ایسا حقیقت اب اسے تبندہ سے ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ زمل کے کربٹ لینے بعد درید نے مڑ کر بیڈ پر سوئی ہوئی زمل پر نظر ڈالی۔ کھڑکی کھولنے کی وجہ سے کمرے میں ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، شاید اس وجہ سے نیند میں بے چین ہو رہی تھی۔ درید نے کھڑکی کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی جیکٹ کو اتار کر زمل کے برابر میں بیڈ پر لیٹتا ہوا زمل کو دیکھنے لگا۔ حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، درید کی محبت اس لڑکے سے کام نہیں ہو سکتی، نہ وہ اس محبت سے محبت کرنا بند کر سکتا تھا۔ درید اپنی اور زمل کے بارے میں سوچتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کے وقت زمل کی آنکھ کھلی تو وہ بائیں جانب کروٹ لیے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر تکیے کے بجائے اپنی پشت پر سوئے ہوئے درید کے پھیلے ہوئے بازو پر ٹکا ہوا تھا۔ زمل کو درید سے پوری توقع تھی کہ وہ رات میں اسی روم میں آ کر اسی کے پاس سوئے گا، کیونکہ یہاں آ کر وہ اداس ہو جاتا، خود کو اکیلا محسوس کرتا تھا۔ وہ زمل کو لایا بھی اپنے ساتھ شاید اسی وجہ سے تھا تاکہ اپنی اداسی اور اکیلے پن کا علاج کر سکے۔ کمفرٹر کے اندر موجود ہو کر بھی زمل کو اس وقت سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ ہیٹر کا بند ہونا تھا، جو کہ درید نے لازمی رات کو سونے سے پہلے بند کر دیا ہوگا۔ زمل کمفرٹر سے اپنا ہاتھ باہر نکال کر سائڈ ٹیبل پر ریموٹ کنٹرول ڈھونڈنے لگی، جو کہ درید سونے سے پہلے نہ جانے کہاں رکھ چکا تھا۔ کمفرٹر سے نکل کے ہیٹر آن کرنا اس وقت زمل کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگا، مگر کمرے کے ٹمپریچر کو دیکھ کر یہ کام کرنا ضروری تھا، اس لیے کمفرٹر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے منہ پر سے درید کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ زمل کو پتہ بھی نہیں لگا کہ اس کے چھونے سے درید کی آنکھ کھل چکی تھی۔ زمل نے کمفرٹر سے باہر نکل کر ٹھنڈے فرش پر پاؤں رکھے تو اس کے دانت بننے لگے۔ وہ اس وقت ٹروزر کے اوپر ہاف سلیو شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ دیوار پر نصب ہیٹر کو آن کر کے وہیں سے باہر واپس آتی ہوئی دوبارہ کمفرٹر میں چھپ گئی۔ اف، دیر کو تو بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے، ہیٹر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زمل آہستہ آواز میں بڑبڑاتی اس کے پشت پر لیٹے درید نے زمل کو اپنی طرف کھینچا، جس پر زمل کے منہ سے زوردار چیخنے کے ساتھ اس کی کمر درید کے سینے سے چپک گئی۔ بیکاز آئی ایم ہارٹ بلڈ مین، درید زمل کو اپنے اندر چھپائے اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ وہ رات والے واقعے کو دل و دماغ سے نکال کر صرف اس وقت زمل کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کیا کر ہے؟ مجھے اس وقت بہت سردی لگ رہی ہے، پلیز دید چھوڑ دے مجھے۔ درید کے بازو کے تنگ گیرے میں زمل گھبراتی اس سے بولی اور اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری سردی کا علاج کروں، میں اس ہیٹر سے زیادہ گرمائش رکھتا ہوں، آزما کر دیکھ لو۔ درید نے بولنے کے ساتھ ہی زمل کو مزید اپنی گرفت میں جکڑا۔ کیا ہو گیا دید، آپ کو کیا توڑ ڈالے گی آج آپ مجھے؟ ہٹیے نہ پیچھے۔ زمل درید کی گرفت میں پریشان ہوتی ہوئی بولی تو درید نے سیدھے لیٹر زمل کے نازک وجود کو اپنے اوپر جھکا لیا۔ اب وہ درید کے سینے پر جھکی اسے گھور رہی تھی تو درید بولا تمہاری یہ نازک مزاجی دیکھ کر تو میں خود بھی ٹینشن میں آ جاتا ہوں، کیسے برداشت کرو گی تم اپنے اس دیوانے کی دیوانگی کو؟ درید سنجیدہ انداز میں زمل کا چہرہ دیکھا بولا تو زمل نے اپنی نظروں کا زاویہ درید کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے پلکوں کو جھکا لیا۔ کیا ضروری ہے اپنی دیوانگی دکھانا؟ مجھے تو اب ویسے بھی آپ سے ڈر لگنے لگا ہے، زمل درید سے بولی، اس کے سینے سے سر ہٹا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھ سے ڈر وہ کیوں؟ درید خود بھی بیڈ پر بیٹھا ہوا حیرت سے زمل کو دیکھا پوچھنے لگا۔ بتایا تو آپ کو کہ اب آپ پہلے جیسے شریف نہیں رہے۔ زمل نے بولنے کے ساتھ جلدی سے بیڈ سے اترنا چاہا، مگر اس سے پہلے درید اس کو بازو میں بڑھتا ہوا بیڈ پر دوبارہ لیٹا گیا۔ ابھی تو میں نے شفقت کا مظاہرہ کیا ہوا، مگر اب آگے تمہارا ڈرنا جائز ہوگا، اس لیے صحیح سے ڈرنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ درید مسکراہٹ چھپا کر مصنوعی گوڑی سے اس کو نوازتا ہوا زمل کے چہرے پر جھکا تو زمل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دید کیا ہو گیا آپ کو؟ اب تو سیریس ہو گئی، پلیز ابھی تو ہٹیے۔ اپنی گردن پر درید کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے وہ ایک دم بوکھلاتے ہوئے بولی، کیونکہ زمل جان کے تھی درید اب لمحہ بھر ہی لگائے گا اس پر اپنی شدتیں لوٹانے میں۔ میرے خیال میں اب تمہیں بھی سیریس ہو جانا چاہیے، بس اب کوئی آرگیو نہیں۔ درید زمل کی مداخلت پر اس کا چہرہ دیکھا بولا۔ وہ اس وقت بالکل سنجیدہ تھا، بالکل زمل کی زبان سے جانے کیسے پھسل گیا۔ کل ڈرائیونگ کے دوران آپ راضی انکل کو اپنے صبح آفس آنے کا بتا رہے تھے، راضی انکل آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے دید۔ زمل درید کی گرفت میں اسے مینیجر کی کال کا یاد دلانے لگی، لیکن وہ مجھ سے لیٹ آنے کی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ اب بتاؤ تم کیا چاہی ہو، میں یہیں موجود ہوں یا دوسرے روم میں چلا جاؤں؟ درید اٹھ کر بیٹھا ہوا زمل سے پوچھنے لگا۔
زمل نچلا ہونٹ دانتوں سے دباتی ہوئی بے چارگی سے دید کو دیکھنے لگی۔ درید بیٹھتے اٹھ کر دوسرے روم سے جانے لگا۔ تب زمل نے فوراً درید کی کلائی پکڑی۔ میں نہیں چاہتی آپ مجھ سے ناراض ہو کر جائیں، مگر آپ کا آفس جانا بھی ضروری ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ اتنی جلدی کیسے یہ سب کچھ؟ مگر درید کی ناراضگی زمل سچ میں کنفیوز ہو چکی۔ مگر اپنی بات مکمل ہونے پر درید کو اپنے اوپر دوبارہ جھکتا دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی۔ کہا تو آفس لیٹ بھی چلا جاؤں تو کوئی پرابلم نہیں۔ درید زمل کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ وہ زمل کے ہونٹ پر جھکنے لگا، مگر اس سے پہلے زمل نے کانپنا شروع کر دیا۔ تم نے پھر اس دن کی طرح کانپنا شروع کر دیا؟ حیرت مجھے نہیں لگتا کوئی لڑکی اس طرح بھی ریئیکٹ کرتی ہوگی۔ درید غور سے زمل کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو کہ بند آنکھوں کے ساتھ درید کے بے حد قریب لیٹی ہوئی باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ آپ نے اگر اپنا برف جیسا ہاتھ میرے اوپر سے نہیں ہٹایا تو میں ایسے ہی کانپتی رہوں گی۔ زمل کے بولنے پر درید کی نظر اپنے ہاتھ بھاگ گئی جو زمل کی شرٹ سے تھوڑا اندر اس کے پیٹ پر موجود تھا۔ درید مسکراتا ہوا اپنا چہرہ زمل کے قریب لایا۔ وجہ یہی ہے یا بان رہی ہو میرے سامنے؟ درید مسکراتا ہوا زمل سے پوچھنے لگا، جس پر زمل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی درید کو دیکھنے لگی۔ درید کا ہاتھ سرکتا ہوا اوپر گیا تو زمل کے منہ سے سسکی نکلی۔ آپ کو اس روم میں امیجن کیا تھا تب بھی یہی کنڈیشن ہوگی۔ وہ گئی تھی میری، پلیز آپ دور ہٹ جائیے۔ زمل کی بات پر درید کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ اور ایسا امیجن کب کیا تم نے؟ اب درید کا ایک ہاتھ زمل کے گال پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں زمل کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوڑی تھی۔ کل رات زمل اپنی آنکھیں باندھ کی بولی تو درید اس کے سانسوں میں اپنی سانسیں اتارتا ہوا مدہوش ہوا، مگر پھر زمل کے حلبہ ترس کھاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سوچ رہا ہوں آفس کا چکر لگا آتا ہوں، ورنہ تمہارا دماغ میرے آفس جانے میں اٹکا رہے، آج رات ہی تمہاری اس سے سردی کا اور کانپنے کا صحیح سے علاج کرتا۔ درید زمل سے بولتا ہے اپنی جیکٹ صوفے سے اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہاں آؤ تم دونوں۔ تھوڑی دیر بعد درید آفس کے لیے تیار ہوتا ہوا سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ زمل ابھی تک اوپر والے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ درید نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ان دونوں بہن بھائیوں کو بولا جو تھوڑی دیر پہلے اسے زمل کے کمرے سے نکل اور دوسرے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر حیرت سے منہ تاک رہے تھے۔ تم دونوں واقعی نہیں جانتے بیسمنٹ میں موجود وہ آدمی کون تھا، یا پھر میرے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے ہو؟ درید حاتم اور شارکا کو دیکھ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ درید بھائی اب قسم لے لو، ہم دونوں کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں، بڑے صاحب نے اتنے سالوں سے اسے وہاں پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم تو آپ لوگوں کے نوکر ہیں، بڑے صاحب کے حکم سے اس کو 2 وقت تک کھانا دے دیا کرتے تھے۔ حاتم کل رات کی طرح ایک بار پھر درید کو یقین دلاتا ہوا بولا جبکہ شارکا حاتم کے ساتھ خاموش کھڑی تھی اور زیرکون بھی ان کو بھی اس بات کا علم نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کب تک واپسی ہے ان کی؟ بلکہ ایسا کرو آج ہی انہیں کال کر کے بولو درید جہاں آیا ہوں میں وہ آپ کو یاد کر ہے، وہ جیسے واپس آئے انہیں فوراً میرے پاس بھیجو۔ درید حاتم کو دیکھتے ہوئے بولا، ایسا ممکن نہیں زیرکون بھی کو کچھ معلوم نہ ہو۔ وہ نہ صرف آدم سمر کو اچھی طرح سے جانتی بلکہ اسے دھندھا سا یاد پڑتا تھا۔ آدم سمر کے ساتھ تابندہ ہاورڈ بھی یہاں پر آئے تھے جب تابندہ ہاورڈ کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک بات اور بھولے سے بھی اس آدمی کی موت کا بڑی بیگم صاحبہ یا چھوٹی بیوی کو علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تہخانے میں جو جگہ خالی ہے وہاں میں تم دونوں کو ڈال دوں گا، سمجھ آ رہا ہے؟ درید ان دونوں کو ڈراتا ہوا بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تک وہ خود اصل معاملے کی تہہ تک پہنچے زمل کو کچھ بھی معلوم ہو۔ ویسے تو ہاورڈ زمل کو یاد نہیں تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ زمل کو کوئی بھی ایسی خبر ہو جو اسے دکھ دے۔ درید کی بات سن کر حاتم شارکا جا چکے تھے جبکہ زمل ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھامے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی، جس سے درید نے اندازہ لگایا اس کا باہر جانے کا پروگرام تھا۔ آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ زمل ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر درید سے مخاطب تھی، مگر وہ دیکھ بائیں جانب سے کچن میں رہی تھی جہاں اس وقت شارکا موجود تھی۔ یہاں میری طرف دیکھ کر بات کو کیا ابھی بھی شرما رہی ہو مجھ سے؟ درید زمل کا چہرہ دیکھنے کے ساتھ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا تو زمل درید کی گرفت سے اب ایسے کہ آنکھیں دکھا لیں، تھوڑی دیر پہلے تو شرم سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھی تمہاری میرے سامنے۔ درید بولنے کے ساتھ ساتھ زمل کے فیس ایکسپریشن بھی انجوائے کر رہا تھا۔ تب زمل درید کو مزید کور کر دیکھنے لگی۔ یہ درید کے لیے وارننگ تھی، اب اگر اس نے کچھ بھی بولا تو وہ درید سے ناراض ہو جائے گی۔ اوکے میری جان، نہیں تانگ کاٹا، یہ بتاؤ کہاں جا رہی ہو؟ اگر کہیں باہر جانے کا بول ہے تو میں آفس کا چکر بعد میں لگا لیتا ہوں، ٹائم میں کہاں جانا ہے؟ زمل کا ہاتھ ابھی درید کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پیار بڑے لہجے میں زمل سے پوچھنے لگا، آپ کے ساتھ نہیں جانا مجھے، میرا مطلب آپ کو آفس جانا ہے درید؟ مجھے تو یہی قریبی مارکیٹ تک جانا ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ زمل کے اب کی بات درید کو دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں بولی۔ وہ دیکھنا چاہتی درید اسے اکیلا جانے کی پرمیشن دیتا ہے یا نہیں۔ وہ جب اپنے اور درید کے رشتے کو قبول کر چکی تھی تو چاہتی تھی درید بھی اس پر بھروسہ کرے۔ اوکے چلے جانا، پر ڈرائیور کے ساتھ نہیں۔
میں حاتم سے کہہ دیتا ہوں وہ تمہیں مارکیٹ تک چھوڑے گا، مگر پہلے یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ درید نے زمل کو بولتے ہوئے اپنے برابر والی کرسی پر بٹھا لیا۔ کیا پارلر جانا ہے تمہیں؟ درید زمل کی آئی برو کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے کا جو اس وقت صحیح شیپ میں موجود نہیں تھی۔ درید کی بات سن کر زمل گر کر درید کو دیکھتے ہوئے بولی، کتنا غور و فکر کرتے ہیں آپ بھی درید۔ ہاتھ چھوڑی، میرا شوہر کا ہاتھ تھوڑی دیر بعد کچن سے ہم دونوں کو دیکھ لیے۔ پیپرز میں بزی ہونے کی وجہ سے اس کا پارلر جانا نہیں ہوا تھا، لیکن کل ہی اتفاق سے اس کا اور درید کا برتھ ڈے تھا۔ اسے اپنے لیے تو کچھ نہیں لینا تھا، مگر وہ درید کے لیے برتھ ڈے پر پریزنٹ لینا چاہتی تھی، اس وجہ سے اس کا مارکیٹ جانے کا پروگرام بن گیا تھا۔ اپنی ہی جیت پر غور و فکر کر ہوں تو پھر کسی دوسرے کو کیا اعتراض؟ درید اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر گہری نگاہوں سے زمل کو دیکھتا ہوا بولا، تو وہ خاموش ہو کہ وہ زمل کو اس وقت بالکل ہی مختلف لگ رہا تھا۔ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ میری شوہر کا ناشتہ لے کر ٹیبل پر رکھنے لگی تو درید شاکرا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا جو ابھی بھی ٹیبل پر رکھا ہوا درید کے ہاتھ کے نیچے دبا زمل کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ دید زمل نے گر کر درید کو ٹوکنا چاہا جو اس وقت زمل کے بجائے شاکرا کو دیکھ رہا تھا۔ جی چھوٹی بی بی جی، تو آپ کے لیے بالکل چھوٹے بیبی کی طرح، آپ بہت پیار کرتے ہیں ان سے بچپن سے، بالکل ایسے ہی۔ شاکرا مسکراتے ہوئے تھوڑا شرما کر درید کو دیکھ کر بتانے لگی، چھوٹی بی بی کی طرح نہیں ہے، یہ بیوی ہے میری۔ اوپر روم کی صفائی کر کے میرا بیگ اسی کے روم میں رکھ دینا۔ درید شاکرا کی معلومات میں اضافہ کرنے کے بعد ناشتہ کرنے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاکرا اور حاتم دونوں جس حیرت سے اسے صبح زمل کے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ دونوں بہن بھائی ہی ان دونوں کے نکاح سے لا علم تھے۔ میں حاتم سے بول دیتا ہوں وہ تمہیں مارکیٹ تک چھوڑے گا، لیکن اگر پارلر جانا ہے تو بس اپنے بالوں کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوکے، چلتا ہوں۔ درید ناشتے کے بعد زمل سے بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ زمل حاتم کے ساتھ کئی بھی مارکیٹ آئی تھی، یہاں وہ پہلے بھی تابندہ کے ساتھ آتی رہتی تھی۔ ویسے بغیر کنفیوز ہوئے پارلر کے بعد ایک محسوس پرفیوم کی دکان کے اندر داخل ہوئی۔ جب اس نے شاپ کیپر کو پرفیوم دکھانے کو کہا کیونکہ درید یہ پرفیوم زیادہ تر استعمال کرتا تھا، نہیں کاپی نہیں، اس کا اوریجنل چاہیے۔ وہ شاپ کیپر کو پرفیوم کی بوتل واپس کرتے بولی تو شاپ کیپر اسے 5 منٹ کا ویٹ کر کے شاپ سے چلا گیا۔ زمل دوسرے پرفیوم دیکھنے میں مصروف تھی جب اس کی پشت پر کھڑے شخص نے اسے پکارا، کیف تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاپ کے دروازے پر کھڑے کیف کو دیکھ کر زمل حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، تمہیں مجھے دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تم خوش ہونے کے بجائے حیران ہو۔ خیر میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں، تم سے ملنے۔ کیف شاپ کے اندر داخل ہوتا ہوا زمل کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا بولا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں پر موجود ہوں؟ تمہیں کس نے بتایا؟ زمل اپنی حیرت بتانے کے بجائے الٹا کیف سے یہاں اس کی موجودگی کا سوال کرنے لگی، کیونکہ اس نے زمل کو منع کیا تھا کہ وہ کیف کو بالکل بھی نہ بتائے کہ وہ کہاں پر ہے۔ جن سے دل لگایا جائے تو ان کے بارے میں خبر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اس لیے فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو کہ مجھے یہاں تمہاری موجودگی کا کیسے پتہ چلا۔ تم یہ بتاؤ کہ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو، بات کیوں نہیں کرتی تم مجھ سے؟ کیف مزید زمل کے قریب آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، تم کو سب باتوں کا معلوم تو ہے، پھر یہ سوال پوچھنے کا فائدہ؟ دیکھو کیف سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزید آگے نہیں چل سکتے، ایسا کرنا میرے لیے ممکن ہے، نہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زمل دبے ہوئے لفظوں میں اسے سمجھانے لگی، ساتھ ہی اس کی نظر شاپ سے باہر موٹر گشت کرتے لوگوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ کسی غیر کے تحت کہیں دید آد ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا، لیکن زمل کی بات سن کر ایک دم کیف نے اس کو دونوں بازو سے پکڑا تو زمل چونکا حیرت سے اسے دیکھنے لگی، تو تم اس شخص کے ڈر کی وجہ سے میری محبت فراموش کرنا چاہتی ہو، یا پھر تمہیں اس درید آدم کے ساتھ وقت گزار کر محبت ہوگی؟ اس سے بولو۔ زمل ایک بات اچھی طرح سے جان لو، تم مجھے اس شخص کی وجہ سے نظر انداز کرو گی تو میں تمہیں بھی نہیں بخشوں گا۔ درید آدم کے ساتھ یہ بات تم اچھی طرح یاد رکھنا، مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچنا بھی مت۔ کیف کی بات سن کر اور اس کے دھمکی والے انداز پر زمل کو کیف پر غصہ آنے لگا۔ اس نے غصے میں کیف کے دونوں ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکے، شٹ اپ کیف، اپنے ہاتھ میں رہو، تم سے محبت کی شروعات میں نہیں کی تھی، نہ ہی میں تم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، تمہاری محبت کا اعتراف کرنے پر میں تمہیں اپنے نکاح کی حقیقت بتا چکی تھی۔ ہاں یہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں، اس کے باوجود جب تم نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تو میں نے تمہارا ساتھ دیا، اس وقت میں غلط ہی بہت غلط کیا میں نے، لیکن اب تمہیں بھی اپنی غلطی مان لینا چاہیے، کیا آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ میں کسی دوسرے کی عزت ہوں، تو یہ مجھ سے اپنا تعلق کی بھی کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، اور شاید میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں۔ پلیز کیف، میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں، اگر تم اس بات کو ضد نہ بناؤ تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ میں اس بات کو مانتی ہوں اگر کسی کے ساتھ فیلنگز جڑی ہو تو سب کچھ ایک دم ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہم دونوں کی کمٹمنٹ کو 1 ماہ سے زیادہ نہیں ہوا تھا،
تم پلیز سب باتوں کو بلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں ہم دونوں کی بلائی ہے۔ زمل کیب کو سمجھاتی بولی، جو غصے سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دم بولا، اصل فساد کی جڑ دور اعظم ہے، وہ ہم دونوں کے بیچ میں آ رہا ہے اور تم اس کی وجہ سے مجھ سے الگ ہونے کا سوچو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے اس کا۔ ویسے بھی وہ تم سے اتنی آسانی سے رشتہ ختم کرنے والا نہیں، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ کیف جذباتی پانی سے بولا تو زمل نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہمت کیسے کی تم نے دریت کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی؟ اتنی گری ہوئی سوچ کے مالک ہو تم کیف کہ اپنی خواہش کے حصول کے لیے کسی کی بھی جان لینے کا سوچو گے؟ اتنا آسان ہے تمہارے کسی انسان کی جان لینا؟ یہ انسانیت ہے تمہارے اندر؟ ایک بات میری اچھی طرح سے سن لو کیف، دریت میرے شوہر ہیں، نہ ہی میں کبھی ان کو مشکل میں دیکھ سکتی ہوں اور نہ ہی میں اب ان کو تمہارے لیے چھوڑوں گی۔